کے لیے فائدہ مند ہو، دوسروں کے لیے لابھدایک ہو، یہ بہت بڑا اعلان ہے، یہ بہت بڑی تعریف ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج کے جتنے دانشور جو اس طرح کی باتیں آج کہہ رہے ہیں، 1450 سال پہلے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر اس تعلق سے مصطفیٰ نے جو بات کہہ دی ہے، وہ بات بھی سب سے زیادہ لاجواب بات ہے۔ نماز، روزے، حج و زکات، اخلاقیات، معاشیات، معیشت، فرام دا کریڈٹ ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک زندگی کے ہر ڈائریکشن میں مصطفیٰ نے جو گائیڈ لائنز دیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کسی نے پولیٹکس کو اپنایا، کسی نے گیم اور اسپورٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، کسی نے لٹریچر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، لیکن ایک جامع شخصیت جس میں تمام اچھائیاں جمع ہوں اور جن کی گفتگو سے اپنے بیگانے سب کو فائدہ پہنچے، وہ تنہا ذات اگر کسی کی دنیا میں ہے تو وہ محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے انہیں جامع الصفات کا نام دیا گیا۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں I cannot find any other man in history like محمد۔ میں پورے مانوی اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں۔ یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور ہیں۔ لچے لفنگے کی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی 1000 ان پڑھوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ چونکہ ہندوستان کے اندر پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں، پیشہ ور پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہے۔ داروغہ، ماسٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، ایڈوکیٹ، پروفیشنل، یہ تو بہت لوگ ہیں، لیکن حقیقی پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں۔ حقیقی پڑھا لکھا آدمی وہ ہے کہ اپنے مفاد کو قربان کر دے مگر کبھی سچ کو جھوٹ نہ بولے اور جھوٹ کو کبھی سچ نہ کہے، وہ حقیقی پڑھا لکھا آدمی ہے۔ وہ جو سارے ثبوتوں کو مٹا کر ایک نئی بات گڑھ دے اور انصاف کرنے والوں کو بھی خرید لے، وہ پدبھاری ہو سکتا ہے، لیکن ایک شکشت ویکتی کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو حق کو حق کہے، جو سچ کو سچ کہے، جو جھوٹ کو جھوٹ کہے، ایسے لوگ یورپ کے اندر موجود ہیں، ایسے لوگ امریکہ کے اندر موجود ہیں، ایسے لوگ رشیا کے اندر موجود ہیں، ایسے لوگ ہندوستان میں بھی ہیں، مگر مٹھی بھر لوگ ہیں جو سچ کو سچ ہی کہتے ہیں، جو حق کو حق ہی کہتے ہیں، جو جھوٹ کو جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ یورپ کا ایک دانشور عقیدت میں آ کے کہنے لگا، لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ بولے گا، بہت بڑا محقق ہے، ریسرچر ہے، انہوں نے تحقیق کی بنیاد پر دنیا کے سامنے اپنا عہد و پیمان کیا ہے کہ میں 800 کروڑ لوگوں کے جھرمٹ میں سے ایسا آدمی تلاش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک کا یونیک انپیرل میچلس اور لاجواب آدمی ہو، جن کی تعلیمات سے سب کو فائدہ پہنچا ہو اور قیامت تک فائدہ پہنچے۔ انہوں نے ایسے آدمی کی تلاش کرنے کے لیے دنیا بھر کی لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کیا، دنیا کی سبھیتا، دنیا کی تہذیب، دنیا کی سنسکرت، دنیا کے تمدن کا خوب مطالعہ کیا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ جب لائبریری کے اندر جا رہا تھا اس نے کہا میں عقیدت اور محبت کو حقیقت پہ غالب نہیں آنے دوں گا، میں فیکٹ اور ریئلٹی اور سچائی کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے سچائی ہی کی بنیاد کے لیے اپنے آپ کو لائبریری میں قید کر کے دنیا بھر کے لاکھوں مذہب کے لاکھوں بانیان کی زندگی کو پڑھ کے 800 کروڑ لوگوں کے جھرمٹ میں سے 100 لوگوں کی سوچی بنائی۔ اب اس میں دنیا کا مہانتم، دنیا کا سب سے سروشریشٹھ، دنیا کا سب سے سفلتم پروش انسان کون ہے، یعنی جس نے ہر لوکلٹیز میں، ہر ریزن میں، ہر نیشن میں کامیابی کا جھنڈا گالا ہو، ایسا انسان کون ہے۔ انہوں نے ان کی تحقیق کے لیے اپنے آپ کو لائبریری کے اندر قید کر کے 100 لوگوں کی سوچی بنائی۔ اب اس میں پہلا نمبر دینے کے لیے کئی بار سوچا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، میں ان کا فالوور ہوں، میں ان کو پہلا نمبر دوں، وہ میرے نبی ہیں۔ مگر پڑھا لکھا آدمی تھا، کہا اگر میں محبت کی بنیاد پہ اگر ان کو پہلا نمبر دیتا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں حقیقت، سچائی کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا۔ سچائی ہی کی تحقیق کے لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود دنیا میں چند جھلکیاں آئی، اور بعض کرسچن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اس دنیا میں نہیں آیا، یعنی وہ اپنے پیغمبر
کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان کہنا چاہتا ہے، مگر جب ان کی سوانح حیات کو پڑھا، ان کی زندگی کو پڑھا، تو کیا پاتا ہے؟ جو اپنے آپ کو کرسچن بولتا ہے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، وہ اپنے پیغمبر کی آمد پر شک جتا رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے سارے رسولوں پر، اللہ کے سارے فرشتوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر، اللہ کے سارے نبیوں پر، یعنی وہ اپنے پیغمبر کی ذات پہ شک کر رہا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، پھر وہ قرب قیامت اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کے عدل، ان کے عہد میں عدل کا بازار گرم ہوگا، ساری دنیا میں اسلام پہنچ کر رہے گا، ہر پیڑ، ہر درخت، ہر پختہ مکان میں اسلام پھیل جائے گا۔ عدل وہ ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ پہ شیر اور بکری پانی پیے گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، وہ مذہب اسلام کے جو ہے اس پھیلاؤ کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے ہیں، وہ نبی اعظم کی تبلیغ کرنے دنیا میں آئے ہیں۔ اسی لیے ان کے ماننے والے نے ان کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان کہنے سے اپنا قلم روکا اور کہا یہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان نہیں ہے۔ اس کی نگاہ میں دوسرا بڑا نام تھا نیوٹن کا۔ نیوٹن وہ ہے جس کو فادر آف سائنٹسٹ یعنی سائنسدانوں کا باپ کہے جانے والا نیوٹن۔ نیوٹن نے جو بیس فارمولا دیا اسی پہ چل کے آج سائنس جوان ہوئی ہے۔ وہ نیوٹن جو سائنٹسٹوں کا باپ کہا جاتا ہے اس کو پہلا نمبر دینا چاہتا ہے، لیکن اس نیوٹن کی زندگی کو پڑھا تو کہتا ہے یہاں صرف الیکٹرونک کا چرچا ہے، یہاں واشنگ مشین، فریج اور گرینڈر کا چرچا ہے، یہاں چرچا ہے کہ سورج سے کیسے چاند روشنی لیتا ہے، کیسے ستاروں کو کنورٹ کرتا ہے، اس میں آسمان میں کتنے پلینیٹس ہیں، کتنے اسٹار ہیں، ان ساری تحقیقات کا چرچا نیوٹن کے پاس ہے۔ مگر نیوٹن کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے ایک گھر کو کیسے جنت کا گہوارہ بنانا ہے۔ نیوٹن کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے حقوق زوجین کا۔ نیوٹن کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے حقوق والدین کا۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اس کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان کہنے سے اپنے قلم کو روک کے کہا یہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان نہیں ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پڑھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھا، اس نے جیمس بانڈ کو پڑھا، اس نے جارج واشنگٹن کو پڑھا، اس نے نیوٹن کو پڑھا، اس نے آئنسٹائن کو پڑھا، اس نے رائٹ برادرز کو پڑھا، اس نے دلائی لاما کو پڑھا۔ سارے دنیا کے مذہب کے تمام بانیان کو پڑھ کے اس کی زبان پکار اٹھی کوئی بڑا نہیں ہے، اور وہ مطالعے کی بنیاد پہ بولا محمد was only man in history who was supremely successful on both level۔ وہ پکار اٹھا کرسچن کہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان مذہب اور سیاسی طور پر اگر کوئی ہے تو وہ تنہا باغی ذات محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں بولو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا۔ یعنی وہ بولا کوئی اسکولر بڑا نہیں ہے، کوئی محقق بڑا نہیں ہے، کوئی ریسرچر، کوئی پروفیسر بڑا نہیں ہے، سب سے بڑی ذات دنیا میں اگر کسی کی ہے تو وہ محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ یعنی جس نے زندگی کے ہر ڈائریکشن پہ، جس نے زندگی کے ہر ڈپارٹ کو ٹچ کیا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ ساری تحقیقات یہ اسلام نے عطا کی۔ آج کچھ لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کا تشخص مٹانا چاہتے ہیں۔ جب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ان کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان کہا، سارے کرسچن بولے، سارے عیسائی یہودی بولے کس تحقیق پر تو نے ان کو پہلا نمبر دیا؟ تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ یورپ کا رہنے والا کہتا ہے میری نظر میں دنیا میں ان سے کامیاب ترین انسان کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہاری نگاہ میں ان سے زیادہ کامیاب کوئی انسان ہے تو لاؤ اس کامیاب انسان کو میں اپنی سوچی سے نام چینج کرتا ہوں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے اس چیلنج کو 45
5 years یعنی 45 سال گزر گئے ہیں، دنیا کا کوئی دانشور، دنیا کا کوئی لچا لفنگا، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی پروفیسر اس چیلنج کو نہیں توڑ سکا، اور نہ صبح قیامت تک کوئی اس چیلنج کو توڑے گا، کیونکہ جس مصطفیٰ کے سر اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج رکھا ہے، نہ ان مصطفیٰ سے پہلے کوئی بڑا تھا، نہ ان کے زمانے میں کوئی بڑا آیا، نہ قیامت تک ان سے کوئی بڑا آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، یعنی نبی کی عظمت سب سے اعلیٰ ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اسلام ہی ہے، مدرسوں سے دور مت ہونا، عالموں سے دور مت ہونا۔ آج تو سماج میں عالموں کو گرا ہوا فرد مانا جاتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے قرآن کریم میں ہر چیپٹر میں محنت کی بات کی گئی ہے، جد و جہد کی بات کی گئی ہے، اس دنیا کو سجانے اور سنوارنے کی بات کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے، اس کے لکھے ہوئے کی قسم ہے، یعنی ریڈنگ اور رائٹنگ کی قسم ہے۔ اللہ نے قرآن میں 800 جگہ ریڈنگ یعنی پڑھنے کا چرچا ہے، 400 سے زیادہ جگہ رائٹنگ یعنی لکھنے کا چرچا ہے۔ رائٹنگ اور ریڈنگ کا چرچا قرآن میں کیا گیا، اور جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پڑھنا ہے چونکہ قوم مسلم کو دنیا سے برائیوں کو مٹانا ہے۔ یہ قوم مسلم سب سے بہترین گروہ ہے، اسے اپنا بھلا کرنا ہے، دنیا کا بھلا کرنا ہے۔ تو دنیا کی بھلائی سوائے پڑھائی کی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ ایجوکیشن کے بغیر آدمی نہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، نہ برائیوں کو پہچان سکتا ہے، نہ بھلائیوں کو پہچان سکتا ہے۔ ریکوگنیشن معرفت بغیر علم کے مشکل ہے، بغیر علم کے بندہ نہ خدا کو پہچان سکتا ہے، نہ بندہ دنیا میں بادشاہت کر سکتا ہے۔ اس لیے بادشاہت کے لیے بھی علم چاہیے، بادشاہت کے لیے طاقت چاہیے، بادشاہت کے لیے حکمت چاہیے۔ اورنگزیب نے بتا دیا کہ علم جب ہو تو 50 سال تک ہندوستان اللہ اورنگزیب کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو 6 مہینے میں قرآن حفظ کرنے والا اورنگزیب، عالم دین اورنگزیب، فتویٰ عالمگیری کا مرتب اورنگزیب، 50 سال چند مہینے پورے اکھنڈ بھارت پر شاشن کرنے والا اورنگزیب، نماز تہجد پڑھنے والا اورنگزیب، نماز عصر کی سنت غیر موقعہ پڑھنے والا اورنگزیب۔ اور جب دہلی کی جامع مسجد سے نکلتا تھا، ملا بجی وجہ سے استاذ کی چپل سیدھی کرتا تھا، تو اس وقت سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا، جو سمان اس عالم دین کو ملا کہ میرے بیٹے کو بھی مل گیا ہوتا۔ یعنی جہاں عالموں کو عزت ملتی ہے وہاں بچوں کو عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور جب عالم اپمانیت ہوتے ہیں، جب عالم پرتاڑیت ہوتے ہیں، جب عالموں کو سماج کا ایک گرا ہوا فرد مانا جاتا ہے، تو اس وقت میں کوئی ایک درد مند باپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالموں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ گھٹتی جا رہی ہے۔ جبہ پہننے والا، داڑھی ٹوپی پگڑی رکھنے والا یہ تو گلی گلی میں ملے گا، لیکن ایک قاعدے کا عالم دین جو تمام مسائل پہ عبور رکھتا ہو، جو چھوٹی سے لے کے بڑی کتاب کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے عالم تم کو بہت کم ملیں گے، اور متقی عالم تو اور کم ملیں گے۔ آیا ہے حدیث میں اخیر زمانے میں لوگ موٹا تازہ جانور لے کے نکلیں گے متقی عالم کی تلاش میں، عالم فقیہ کی تلاش میں۔ وہ جانور سوکھ کے کاٹا ہو جائے گا لیکن متقی فقیہ نہیں مل پائے گا۔ یہ دور انحطاط ہے، اس میں علم اٹھ رہا ہے، اس علم اٹھنے میں سب سے بڑا رول ہمارا ہے۔ عالموں کو اپمان کرنا، عالموں کو تنخواہیں کم دینا، عالموں کو مسجد کا نوکر سمجھ لینا، اس لیے آنے والے دل میں کوئی عالم نہیں ملے گا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا، جب تک مدرسے کی شان
شاندار تاریخ رہی ہے. اس مدرسے میں صرف قرآن نہیں سکھایا جاتا ہے, اس مدرسے میں قرآن کی تلاوت صرف نہیں ہوتی ہے بلکہ قرآن سکھایا جاتا ہے. کس طرح قرآن نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے, وہ اسی مدرسے سے قرآن نے انقلاب برپا کیا ہے. آج ہمارے بچے کہتے ہیں مدرسہ یتیم و مسکینوں کا گھر ہے, لیکن یورپ کا ایک دانشور ڈاکٹر جان ڈیوڈ ووٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو دنیا بھر میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا ہے, علم طبیعت, علم نجوم, علم فلکیات, علم کیمیا, علم ریاضی. بیٹھے رہے بھائی, اگر آپ کھڑے ہو گئے تو آدھے لوگ چلے جائیں, سب جانتے ہیں ہم, آپ بیٹھے ہیں, بہت اچھا سنیں. اور یہ جو نوجوان کھڑے یہ بھی بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت پیر طریقت فرید میاں صاحب قبلہ, حضور فرید میاں صاحب قبلہ, پیر طریقت حضور فرید میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ بڑی آج اور ایسے لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں. آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور نیکیوں میں بے پناہ اضافہ کریں. بس میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحکم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے بچے کہتے ہیں مدرسہ یہ یتیم و مسکینوں کا گھر ہے, لیکن یورپ کا ایک دانشور ڈاکٹر جان ڈیوڈ ووٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ جو دنیا بھر میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا ہے, علم طبیعت, علم نجوم, علم فلکیات, علم کیمیا, علم ریاضی و کولا, فزکس, بایولوجی, کیمسٹری, یہ جو سارے علوم آج سائنس کو ملے ہیں جن کی وجہ سے سائنس دنیا میں ترقی کی ہے, یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں. اب جہاں جہاں سائنس ترقی کرے گی اس کی ترقی کا صحرا انہی عربی مدرسوں کے سر بنتا چلا جائے گا, جنہوں نے سائنس کو جوان کیا ہے, جنہوں نے سائنس کو آگے بڑھا کے دنیا میں ایک ڈیولپمنٹ کا موقع دیا. یہ مدرسے نہیں دیکھا آپ نے. مجھے ایک بہت بڑے محقق یعنی وہ غیر مسلم ہے, اس کی بات یاد آئی, کوسٹو. اس نے دنیا بھر میں 30 سال جا کے سمندر پہ ریسرچ کیا. یعنی یہ سمندر ملے ہوئے ہیں مگر یہ حدود کیوں نہیں توڑتے ہیں, یہ ملتے کیوں نہیں ہیں. 30 سال تک ریسرچ کرنے والا کوسٹو. اور جب دنیا کے سامنے بتایا کہ ان پانی کے اندر ایک بیریئر ہے, ایک دیوار ہے جو سیوٹ پانی کو نمکین پانی میں نہیں آنے دیتی, یعنی یہ کھارا پانی میٹھے پانی سے نہیں ملتا. جب کوسٹو نے یہ دنیا کو بتایا تو بہت انعام ملا, دنیا میں ایک مقام مل گیا. مگر جب ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوسٹو صاحب آپ نے یہ جو بات 30 سال ریسرچ کر کے بتائی ہے تو ہمارے قرآن میں اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کر دی. مرج البحرین یلتقیان, وہ اللہ ہے جو دو سمندروں کو آپس میں نہیں ملنے دیتا. کوسٹو بولا اگر یہ مجھ سے پہلے دنیا میں کسی نے بات بتائی ہے تو یہ بات کسی بندے کی نہیں ہو سکتی, یہ بے شک اللہ کا کلام ہے. کوسٹو اسی وقت کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا. یہ ہے میرا قرآن. جب اسے کوئی پڑھتا ہے اور جب اس کی تجلی ہے اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ دنیا میں غیر مسلم ہو, وہ دنیا میں کرسچن ہو, وہ نصرانی ہو, وہ یہودی ہو, قرآن کا جمال جب اس پہ پڑتا ہے وہ مشرف اسلام ہو کر کے مصطفیٰ کا غلام بن جاتا. یہ ہے قرآن. مگر ہم کیا جانتے ہیں, ہم نے تو قرآن کو صرف قبر پہ پڑھنا سیکھا, ایصال ثواب کے لیے پڑھنا سیکھا. مگر ایک بات سن لینا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بیٹھا کے ایصال ثواب کر لینا, مگر تم نے لوگوں کے دل دکھائے ہیں تو ایصال ثواب سے تھوڑی آسانی ہو سکتی ہے. مگر جو لوگوں کے دلوں پہ خنجر چلائے ہیں, جو لوگوں کے دل کاٹے ہیں, لوگوں کی زمینیں کاٹی ہیں, تم نے جہیز میں مال لیا ہے, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس کا تو تمہیں قبر میں حساب دینا ہوگا, میدان محشر میں حساب دینا ہوگا. میری بہن کو یہ سمجھے کہ میں ساری زندگی بے حیائی کر کے, میری اسلام کی بیٹیاں سمجھیں کہ ہم ساری زندگی بے حیا رہ کر اور اپنے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے ایصال ثواب کرا لیں, وصیت کر دیں, تو نہیں ہو سکتا ایسا.
اگر بے حیائی کی ہوگی تو قبر میں اس کا اجر ملے گا، اس کا صلہ ملے گا۔ نہیں دیکھا آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا ساری زندگی پردے میں سمٹ کے رہی، پردہ کیا۔ آج کوئی اسلام کی بیٹی پردہ کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے رشتک ہے، دیہاتی ہے، بلزر ہے۔ یہ تو صرف تکیہ نوسیت ہے، یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہے، مگر نبی اعظم کی بیٹی نے ساری زندگی پردہ کیا۔ اور انعام کیا ملے گا؟ جب قیامت میں سب لوگ پہنچیں گے، اعلان ہوگا، اللہ اکبر، قیامت میں اعلان کر دیا جائے گا، اذا کان یوم القیامت نادی مناد تحت الحجب یا ایھا الناس غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمۃ علی الصراط۔ اللہ کا اعلان ہوگا، میرا اللہ فرمائے گا اہل محشر سے اعلان کر دے منادی، قیامت میں اب پل صراط سے میرے پیارے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ ساری اہل محشر اپنی نگاہوں پہ پردوں کی چلمن ڈھانپ لے، اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ نبی کی بیٹی نے ساری زندگی پردہ کیا، ساری زندگی وجود ڈھانپ کے رکھا، اور جب پل صراط سے گزریں گی اللہ سارے محشر کے لوگوں کی نگاہوں کو جھکا دے گا۔ تو یہ انعام پردے کی بدولت سے ملا۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں نبی کی شہزادی، نبی کی بیٹی سیدہ کائنات، جس کو انعام کیا ملا؟ جس کا بابا نبیوں کا سردار ہے، جس کا شوہر ولیوں کا سردار ہے، جس کا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور خود وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے پار ہو کے نبی کی بیٹی جنت میں چلی جائے۔ مگر میری بیٹی تو پردہ کرتی نہیں، ہماری بہن تو پردہ کرتی نہیں، ہمارے گھر میں پردے کا ماحول ہی نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں پردہ کرائیے، مگر یہ پردہ کرائے گا کون؟ اسے اپنائے گا کون؟ معاشرے میں بڑی یہ غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں۔ آج ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر بھائیو، ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے، اتنے کالے ہو گئے ہمارے دل، ہمارے دلوں پہ کبھی یہ آتا ہی نہیں احساس کہ ہم نے یار فلاں کا دل دکھایا ہے، ہم نے فلاں پہ ظلم کیا ہے، فلاں کو ہم نے یار ستایا ہے، دبایا ہے۔ کل قیامت میں اللہ سارے مالداروں کو بے جان کر دے گا، غریبوں کو اختیار دیا جائے گا۔ بتا، آج دباتے ہو نا لوگوں کو، سرکار کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، ہتھیار کی بنیاد پر، اپنے قبیلے کی بنیاد پہ کہتے ہو نا کہ میرا خاندان بڑا ہے، یعنی خاندان کی بنیاد پہ بھی لوگوں کو دبایا جاتا ہے۔ قیامت میں دیکھا جائے گا سارے خاندانوں کو، ساری طاقتیں تمہاری چور کر دی جائیں گی، کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ سمجھ جاؤ یہ وقت بہت چھوٹا سا وقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ او دنیا والو، 40، 50، 60، 100 سال کی زندگی کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ بہت لمبا عرصہ ہے، مرنے کے بعد کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں تمہارے 40، 50 سال 1 سیکنڈ ہے، تو 1 سیکنڈ جینے کے لیے اتنا مکر و فریب، اتنا لوگوں پہ شب و شتم، اتنا ظلم لوگوں پہ۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو آج توبہ کر لینا، کیونکہ آج موقع ہے، آج زندگی ہے۔ اعلی حضرت نے کہا تھا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اس سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر تو پھر مانے گا تو پھر تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج ان کی پناہ مانگ کر اپنے آپ کو نادم و شرمندہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور رب کی دہلیز سے بھاگے ہوئے انسان آ جا پلٹ کے، تیرا رب بڑا قریب ہے، تو اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکا، وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا حقدار بنا دے، تجھے اپنی جنت عطا کر دے گا۔ یہ میرا رب ہی ہے جو اپنے بندوں کو جنت عطا کرے گا سارے گناہ معاف کر کے۔ تو بھائی آپ اپنی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ اپنے آپ کو بدلتے کیوں نہیں؟ نمازی ہم کیوں نہیں بنتے؟ ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سارے کام کہنا بہت آسان ہے، مگر ان کو کر کے دکھانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ نے اپنی پیٹھوں سے پتھر باندھے، صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی، صحابہ نے وہ ظلم کے گھونٹ پیے۔ دیکھو حضرت خبیب کی زندگی کو اٹھا کے پڑھ لو کبھی، حضرت بلال کی زندگی کو اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا۔ بلال کی گردن میں رسی کا پھندا ڈال کے آنکھیں نکالنے کی کوشش کی گئی،
چھوڑ دے مذہب اسلام کو، پھر جا مذہب سے۔ مگر بلال نے کہا جان جا سکتی ہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مگر مدینے والے مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ مگر مسلمانوں تم کیسے مسلمان ہو جس نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی چند لوگوں کے درمیان بیٹھا کے مسجد نبوی میں کر دی، علی کو اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اس نبی نے دیکھ لیا تھا قیام معراج کی رات میں کہ میری امت نکاح کو بہت مشکل کر دے گی، میری امت میں بیٹیوں کا نکاح بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے مدینے میں میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح آسان کر دیا۔ مگر آج ہم جہیز مانگتے ہیں، آج ہم بیٹیوں سے جہیز لیتے ہیں، اس کے باپ سے پیسے لیتے ہیں۔ کاش کہ ہم جہیز نکاح کو آسان کر لیتے، کاش ہم نکاح آسان کرتے۔ آج کہتا ہے نا پورا باپ 60 سال کا کہ میری بیوی آئے، میرے بیٹے کی بیوی آئی ہے، میرا ادب نہیں کرتی، مجھ کو عزت نہیں دیتی۔ ماں کہتی ہے لڑکے کی عزت نہیں دیتی، جب وہ 15-20 لاکھ دے گی تمہاری عزت نہیں کرے گی، وہ کہے گی جس فریج سے پانی پی رہا ہے میرے باپ کے پیسوں کا ہے، جس واشنگ مشین میں کپڑے دھل رہے ہیں میرے باپ کے پیسوں کے ہیں، تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ اور اگر آپ کو شوہر نامدار بننا ہے تو اپنے پیسے سے اپنی بیوی کے لیے سارا سامان لے اور مسجد میں جا کے سادہ نکاح کر کے دنیا میں تاریخ رقم کر دے کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں نے نبی کی سنت کو زندہ کر کے ایک پیاری لڑکی کو اپنے نکاح میں اپنا کے اپنے نبی کے دل کو خوش کیا ہے۔ یہاں تجھ کو عزت ملے گی، یہاں خلافت ملے گی، یہاں بادشاہت ملے گی، بعد مرنے کے اللہ تجھے مصطفیٰ کی جنت، یہ جنت ملے گی جب تم نیک بنو گے، جب نیکوکار ہوگے، اور جب نیک ہوگے نہیں تو کیسے جنت مل جائے گی؟ تو میرے بھائیو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی میں اپنے اوپر نظر کیا کرو کہ ہم نے مہینے میں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے کبھی فجر کی نماز کب پڑھی تھی اور کب پڑھی ہے۔ ہمارے مسلمان تو جمعہ آتے ہیں، بس 8 دن میں ایک بار نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ 8 دن کا تمہیں مرنے کے بعد پتہ لگے گا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے مصطفیٰ کے اسوہ پہ عمل کر لو، قرآن پہ عمل کر لو۔ یہ قرآن منبع ہے مسلمانوں کے لیے، سرچشمہ ہے قرآن مسلمانوں کے لیے۔ ارے دنیا میں جس قوم کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا وہ قوم یہودی اور نصرانیوں کے راستے پہ چل رہی ہے، مگر اسی قرآن پہ تحقیق کر کے دنیا میں روزانہ کوئی نہ کوئی دانشور، کوئی نہ کوئی عقل مند، کوئی نہ کوئی محقق جب قرآن کی تلاوت کر کے نقطے پہ نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے 5 سال 10 سال 20 سال ریسرچ کر کے اس بات کو دنیا کو بتایا ہے، یہ بات قرآن میں 1400 سال پہلے بتائی گئی ہے، وہ کلمہ